بڑی معلومات رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں قرآن تو معجزہ ہی ہے، نبی کی ہر سچی ہے صحیح حدیث بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جو اللہ رسول نے بیان کیا تو اس کو اپنی آنکھوں سے کیا خیال ہے؟ سب ہو رہا ہے۔ عالم امور دنیا، پانچواں انسان جس سے اللہ بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ عالم امور دنیا، دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے، بڑی معلومات۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اتنا تیز و ترار دنیا کے معاملات میں ہے کہ اس کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، اپنا پیسہ دیتا ہے، پہلے سونے کا چاندی کا پیسہ ہوتا تھا، تو کہتے ہیں اسے انگوٹھے پر رکھ کر کے بتا دیتا ہے اصلی ہے یا سونے کا ہے یا چمکتا ہوا پیتل ہے۔ کہتے ہیں اتنا تیز و ترار ہے، ایسے ہی بتا دیتا ہے۔ دنیا میں تو اتنا تیز و ترار ہے، اور دین کے اندر وضو اور نماز کے مسائل بھی۔ عالم امور دنیا، دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے۔ اور کہیں الیکشن، کسی ملک امریکہ کے صدر کا الیکشن ہونے لگے، اپنے ملک کی خبر نہیں تو یہاں بیٹھیں گے، ایسا تبصرہ کریں کہ معلوم پڑتا ہے وہ تو بیوقوف ہے، اصل امریکہ کا صدر بننے کے لائق یہ تھا۔ ایسی دنیا کی معلومات، اللہ اکبر، عالم امور دنیا، دنیا کی بڑی معلومات رکھتا ہے۔ لیکن جاہل امور آخرہ، دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی جاہل اور ان پڑھ رہتا ہے۔ یہ پانچواں انسان ہے جس سے اللہ بہت ہی زیادہ، یہ دونوں چیزیں، پانچوں چیزیں بڑی ہیں، میں ان پر کرا کرتا ہوں۔ آج مسلمان دن بھر کام کرتا ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہماری میں نہار اور جیفتوں میں جیفتوں بھی گئی۔ آپ جمعے کی دن ذرا دیکھیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، جس کو آپ نے آتا ہوگا، لیکن دونوں مندر بھر جائیں گے، باہر کا شاید روڈ پر آپ ہو جائے، نہ کہیں سے باہر سے لوگ آئے، سب اسی محلے کے ہوں گے۔ لیکن وہی اور نمازوں میں آخر کہاں گئے وہ؟ ہفتے بھر دوستوں نہ نماز کے، نہ دین کے، نہ شریعت کے۔ عالم امور دنیا، جیفت باللیل و حمام بالنہار کو مصداق کرتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ پانچویں چیز کا، عالم امور دنیا، جاہل امور آخرہ، دنیا کی بڑی معلومات رکھتا ہے۔ آج انسان کیا بتائیں، تعجب کریں گے، تعجب کریں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، ہم گجرات میں تھے۔ کہاں؟ گجرات میں ایک کشتا ہے، سندھ کا جو علاقہ ہے، بالکل بارڈر کا۔ وہاں کتنے لوگ ایسے ملے، پتا چل گیا قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھنا، ناظرہ نہیں پڑھنا۔ اگر ان کو پڑھنا ہے تو وہاں کی زبان میں آپ قرآن لکھ کر کے دیں گے تب پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے، پڑھنا اس کو نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ نے قرآن تک اس کو نہیں پڑھایا۔ تو یہاں جو جاہل امور دنیا، عالم امور دنیا، جاہل امور آخرہ ہے، اس نے بچوں ہی کی کوتاہی نہیں، اس نے بچوں سے پہلے کس کی کوتاہی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ آج پیدا ہوتے ہی، بلکہ اب تو یہ ماحول ہو گیا ہے، شادی ہوتے ہی، بلکہ شادی پہلے مگنی ہوتے ہی ٹیلی فون پر سیٹ ہونے لگتا ہے، بچے کتنے چاہیے۔ آپ مجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ سب طے کرنے میں ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ مگنی ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہمارے پاس آتے اس حال کا تب پتا چلا کتنے چاہیے، چلو اتنے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، اچھا بچے کو کیا پڑھائیں گے، کیا بنائیں گے، پورا ایک خیالی پلان بن رہا ہے، اور پلان بننے کے پہلے مغرب ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دوستو پھر پلان ماں باپ بنا رہے، کبھی سوچے اس بات کو کہ کیا آپ نے بچے کے بارے میں کبھی یہ بھی سوچا
کہ اللہ کے رسول فرمائے کتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کون؟ جا عالم بامور دنیا، دنیا کی معاملات کا بہت علم رکھے لیکن دین کے بارے میں بالکل صفر اور زیرو ہو. آج کیوں؟ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ ایک سب بیٹھے ہوئے ہیں. حیدرآباد پڑھا لکھا شہر سمجھا جاتا ہے. حیدرآباد ہی ہے نا کہ دوسرا اسٹیٹ ہے. ہاں برا وہ اللہ سب کے گھر میں دیکھے ہوں گے، سب کے گھر میں آج تک کسی کی بیوی نہیں کہی ہوگی کہ بھائی شوہر کی خدمت ہمارے ذمہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کی بیوی نے کہا ہاں ندیم صاحب کیوں؟ کیوں؟ حامدہ چمکی رتھی انگلش سے جب بیران تھی، اب ہر شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. اب بڑے حوالے کہتے ہیں حامدہ چمکی رتھی انگلش سے جب بیران تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. اللہ اکبر. کیوں؟ ماں نے باپ کی تربیت کی تھی. ماں کو دیکھا تھا، دادی کو دیکھا تھا، نانی کو دیکھا تھا کہ ہاں عورت شادی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کرتی. اور آج آدمی بھر 50 ٹیلی فون آتے ہوں گے، بیگم صبح ناشتہ نہیں دیتی، سوئی رہتی. کیوں؟ کہتی ہے اسلام میں شوہر کی خدمت کہاں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ بات یہی ہے کہ ہم نے سب کو کبھی تعلیم نہیں دی. آج شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ایک عورت زیادہ پڑھ لکھ کر کے اگر اسلام سے نہ واقف ہے، چاہے دیکھا علم ہے، صرف دنیا کا علم ہے اس کے پاس ہے، تو وہ شوہر کے حقوق یا زندگی گزارنے کا طریقہ امریکہ اور یورپ مغربی کلچر سے سیکھتی ہے. ایک صاحب آئے اور اپنی بیوی کو 5 طلاق دیا. کتنا؟ اب دنیا کا ایک تو آج سے جمعوں میں سمجھو 40 سال پہلے کی بات ہے. 40 سال پہلے کی بات ہے. آئے پڑوسی ملک تھے، اسلامی ملک تھے، پڑوسی ملک تھے، 5 طلاق دیا. تو بہت بات بڑی لمبا کبھی بات کیا ہوا. بیٹی ان سے پوچھا تھا کیسے کیوں طلاق کیوں دیا؟ کہا کیا معلوم ہے آج ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہے، اس سے کس کے حقوق کیا نہیں سیکھنا ہے. نبی کی سنت رکھی ہے، اس سے نہیں سیکھنا ہے. آج ہمیں سیکھنا ہے یہ ٹی وی سے اور اب آج واٹس ایپ سے اور یوٹیوب سے سیکھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو میں نے کہا نہ کہ مجھے 5 طلاق کیسے دیا؟ کہتا کیا معلوم ہے شیخ صاحب بات اصل ہے ہم نے تو کبھی کچھ دن سیکھا نہیں تھا. ہم نے انڈین فلمیں دیکھی تھی، روزانہ طلاق ہوتی ہے، روزانہ بیوی واپس لے جاتی ہے، تو ہم نے انڈین فلموں سے طلاق و نکاح کا مسئلہ سیکھا. یہ ہے ہمارے استاد. آج دین جو سیکھا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو سیکھا جا رہا ہے وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے نہیں. یہ سیکھا کسے جا رہا ہے؟ وہ غیروں سے، غیروں کے کلچر سے. تو دوستو اسی لیے آج سارے مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں وہی بات ہے. عالم بامور دنیا جاہل بامور آخرہ. اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے. اور آج جب قرآن نازل ہو رہا تھا سورہ روم میں اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا تھا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ ہم. دنیا کی چیزوں کو تو بڑا علم رکھتے ہیں لیکن دینی اور آخرت اور شر جس پر انسان کو زندگی گزارنا ہے اس دین سے بالکل ناواقف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. بات کرنے کے لیے دوستو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ دنیا سے مرا اللہ نے کیا، آپ دنیا داری کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، نوکری کریں، ٹیچرنگ کریں، سب کچھ کریں، لیکن بس ایک بات یہ رہے اکبر کی صلاحیات بات کیا ہے؟ بس اللہ اس کے رسول کو نہ بھول. دوستو سب کچھ کرے، دنیا کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا. ربنا آتنا دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. الحمدللہ ہم بھی دنیا کمانے کی فکر کرتے ہیں، یہ بھی فکر کرتے ہیں، یہ بھی فکر سب کرتے ہیں، لیکن اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے تو بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پروان میں کوتاہی. ایسا رزق ایسی دنیا
دنیا داری کا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جس میں انسان کی آخرت تباہ برباد ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق سے فرمائے اور ایسے ہی بار بار دل بیٹھنے کی توفیق دے. بڑی خوشی دی خدا نے دل جمی کے بعد سنی بات ہمیں جو شاید آپ سوچے ہو کہ ہمارے ہوتا ہم کہہ سکے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے بار بار دل بیٹھنے کی توفیق دے اور ایک مسجد توحید گورا بندہ. اللہ تعالیٰ امید ہے اس ذمہ دار پھر شام کہنے سننے کا موقع عطا کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واخطاء.